السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آئے ہیں عظمت والدین کو آپ تک پہنچانے کے لیے کہ عظمت والدین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی عظمت کو کس انداز سے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی عظمت کو کس انداز سے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ پہلے ایک شاعر کے لکھے ہوئے اشعار سماعت فرمائے۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے، مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے، ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے، کیونکہ یہ ایک ایسی انمول دولت ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی شہر کی مارکیٹ میں جا کر کے تم کوئی چیز کو تلاش کرو، تمہیں دنیا کی چیز مل سکتی ہے، لیکن دنیا کی کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں ماں باپ جیسی دولت نہیں مل سکتی۔ جس نے اپنے ماں باپ جیسی دولت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، ان کی محبت کو اپنی محبت سے نہ ملایا، اپنی محبت کو اپنے ماں باپ کی محبت سے نہ ملایا، تو یوں سمجھیے کہ اس نے اپنی دنیا کی دولت بھی کھو دی اور اس نے اپنی آخرت کی دولت کو بھی کھو دیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس نے دنیا کو بھی برباد کر لیا، اس نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے، ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ دور رہیں گے جو دیکھیں گے ماں باپ کو آنکھیں نکال کے۔ اور ذرا ماں کی محبت دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ جب تو جاتا ہے باہر تو ماں دیتی ہے دعائیں، تو جاتا ہے باہر تو ماں دیتی ہے دعائیں، کانٹا بھی نہ لگ جائے میرے لال کو، کانٹا بھی نہ لگ جائے میرے لال کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے تو کسی کی پوجا نہ کر، کسی کی عبادت نہ کر، کسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہ جھکا، کسی کو تو سجدہ نہ کر، الا ایاہ، بلکہ ایک خدا کی عبادت کر، ایک رب کو سجدہ کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عظمت والدین ملاحظہ فرمائے۔ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، ماں باپ کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد رب نے فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف، دونوں اف تک نہ کہنا، فلا تقل لهما، اف، انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور تو نہ انہیں جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور جب تو ان سے بات کرے، گفتگو کرے، تو ایسے انداز میں کر لے، ایسے انداز میں کر لے کہ تیرے انداز کو دیکھ کر، تیرے لفظوں کو سن کر، تیرے لبوں پر مسکراہٹ کو دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے اور وہ تیرے لیے دعائیں کر دیں تو تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین سے جب تو گفتگو کرے، ان سے بات کرے، ان سے جب تو کوئی بات کہے
تو کریمانہ لہجے میں کہہ لے، پیارے انداز میں کہہ لے، مسکراتے ہوئے کہہ لے، اپنے ماں باپ سے مسکراتے ہوئے گفتگو کر لے۔ قسم خدا کی اگر تو نے اپنے والدین کو مسکرا کر دکھا دیا، تیری مسکراہٹ کو تیرے ماں باپ نے قبول کر لیا، تو قسم خدا کی ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئے گی۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے چال و چلن سے، اپنے کریکٹر سے اپنے ماں باپ کے لبوں پر مسکراہٹ کو لے آیا، تو قسم خدا کی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وہ تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ثلاث دعوات مستجاب، ودعوت المسافری، ودعوت المظلومی، ودعوت الوالد علی ولدی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے دنیا کے اندر 3 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا یا بد دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کبھی ان کی دعا یا بد دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 مسافر، نمبر 2 مظلوم، نمبر 3 اولاد کے حق میں ماں باپ والدین، ودعوت الوالد علی ولدی۔ اولاد کے حق میں ماں یا باپ اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا یا بد دعا کریں تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالی اس کی دعا بد دعا کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا۔ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اولاد کے حق میں بوڑھے ماں باپ اپنے دل سے آہ نکالتے ہیں تو وہ دل کی آہ، ان بوڑھے ماں باپ کی آہ عرش اعظم سے ٹکراتی ہے، عرش اعظم حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو رب فرماتا عرش تو کیوں حرکت میں آ گیا؟ تو عرش اعظم عرض کرتا مولا پاک پروردگار عالم تیری زمین پر تیرا بندہ بڑھاپے میں تجھے پکار رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے۔ رب فرماتا عرش تو گواہ ہو جا، میں نے اپنے بندے کی پکار کو سن لیا، میں نے اپنے بندے کے دل کی آہ کو قبول کر لیا۔ اگر وہ دعا کی شکل میں آتی ہے تو اس کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، اور اگر وہ بد دعا کی شکل میں آئے گی تو اسے بھی قبول کر لیا جائے گا۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ اگر ماں باپ کو ہم ستائیں گے، ماں باپ کو گالیاں دیں گے، ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ قسم خدا کے ان کے ٹوٹے ہوئے دل سے بد دعا جیسی آہ نکلے گی اور وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، تو قسم خدا کی برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کی دعائیں لینا سیکھو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں پریشان کرنے کے لیے آئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں برباد کرنے کے لیے آئے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئے، تو کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا والے تمہیں برباد کرنے میں لگیں گے لیکن ماں باپ کی وہ دعا تمہیں آبادی کی طرف لے کر کے چل دے گی۔ رب تبارک و تعالی تمہارے ماں باپ کی دعا کے صدقے میں تمہاری زندگی میں 4 چاند لگاتا جائے گا۔ دنیا والے تمہیں برباد کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، ناپاک اپنے منصوبے تیار کر کر کے تمہیں نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں برباد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ برباد نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ میں تمہارے ماں اور باپ کی دعائیں ہیں۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے بلا خوف و خطر جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جا رہے تھے، غیبی آواز آتی ہے موسیٰ قدم سنبھل کر رکھو، دیکھ کر قدم کو رکھو۔ عرض کی مولا کیا مطلب؟ ارشاد ہوا کہ جب تم پہلے آتے تھے تو تمہارے قدموں کو سہارا دینے کے لیے، تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو پھسلنے سے بچانے کے لیے تمہاری ماں کی دعاؤں کا ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن اب تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر تمہارا اب پیر پھسل گیا تو تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ میں نہیں ہے، اب تمہارا پھسلا ہوا پیر بچ نہ سکے گا بلکہ پھسل جاؤ گے، بڑا نقصان اٹھا لو گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ماں اور باپ کی قدر کرو، جن کے والدین زندہ ہیں ان سے دعائیں لو، دنیا کے اندر آباد رہو گے، سر سبز و شاداب رہو گے۔ تمہیں دنیا میں برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے، لیکن تم ماں اور باپ کی دعائیں لے کر آباد ہوتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے اور رب کو راضی کرتے جاؤ گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرو،
جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کیا، اور جس نے میرے آقا کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے خدا کو راضی کر لیا قسم خدا کی اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، دنیا میں بھی آباد آخرت میں بھی آباد، ہر اعتبار سے وہ آباد۔ تو اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔